کہ را نے اس واردات کے لیے بہت خطیر رقم خرچ کی اور بینکوں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ پیسے بھیجے. اس کے بعد ٹیررزم فنانسنگ کا بھی پرچہ سی ڈی نے درج کیا اور اس کے بعد اس میں جو ملوث تھے ارسلان اس کو 17 اگست کو اور طلحہ عمیر کو 22 کو ہی ہم نے گرفتار کیا. ملزمان سے جو ہے وہ واردات میں استعمال کرنے والے دونوں پسٹل 30 بور وہ برآمد ہوئے, 125 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی اور ان کے موبائل فون بھی برآمد ہوئے جو کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یوز کیے. اس دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ را نے ایک علیحدہ پسند تنظیم اس کو بھی استعمال کیا سہولت کاری کے لیے. اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید گرفتاریاں بھی کریں گے. یہاں میں ایک بات ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہے وہ انٹرنیشنل لا میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے کھاتے میں آتی ہیں اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے یہ کوئی ان کی پہلی واردات نہیں تھی. انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں کی ہیں مختلف ممالک میں اور ان کی اس میں ملوث ہونا ثابت ہوا ہے. اس طرح کی وارداتوں میں وہ کرمنل ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں اور جو ٹیررسٹ گروپ ہیں اور جو پراکسیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا موڈس آپرینڈی استعمال کیا گیا جس میں کہ ہماری تفتیش کے دوران را کے ملوث ہونے کے پورے شواہد. تو یہ بتائیے گا جو آپ نے اور یہ جو انکشافات ہے یہ بہت اہم ہے, تو گرفتار ٹارگیٹ کے جو اعترافات ہیں کس طرح بھارت کے دہشت گردی کی سرپرستی میں براہ راست کردار کو ثابت کرتے ہیں اور پاکستان اس معاملے کو بین الاقوامی فورم پر اٹھا کر بھارت کو ریاستی دہشت گردی پر جواب دہ بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ہم چونکہ سی ڈی ڈی ہیں ایک لوکل تفتیشی ادارہ ہیں تو ہمارا کام تو دیکھیں اس حد تک ہے کہ ہم تفتیش کریں کیس کی پراپر تفتیش کریں اور اس میں جو بھی شواہد ہیں اور جو لنکیجز ہیں ان کو ثابت کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کیس کی تفتیش کے حوالے تک ہم نے وہ ساری چیزیں ثابت بھی کر لی ہوئی ہیں وہ جمع بھی کر لی ہیں. اب اس کیس کو جو آگے اٹھانے کا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے, پہلے بھی اٹھایا گیا ہے یہ معاملہ مختلف فورمز پہ اور وہ چیزیں آگے دی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کیس میں بھی جس طریقے سے ہم نے ایویڈنس اکٹھا کیا ہے اور جو لنکیجز ثابت ہوئے ہیں یہ اپروپریٹ فورم سے اٹھایا جائے گا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے ٹارگیٹ کی گئی مالی معاونت اور منصوبہ بندی خطے میں امن و استحکام کے لیے کس طرح خطرہ ہے اور اس پر پاکستان عالمی برادری سے کس رد عمل کی توقع کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہر طرح سے اٹھایا جائے گا. ٹیررسٹ فنانسنگ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے ایک طریقہ کار ہے یہ سارا وہاں پہ کیا جائے گا اور یہ دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مختلف وارداتوں میں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوئی ہے اور اس کیس میں بھی ثابت ہوئی ہے. اچھا اس میں ماضی میں بھی پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں بتایا گیا تھا کہ ڈیٹور سے 4 دہشت گرد جو ہے وہ اسی کیس میں پکڑے گئے. اس کیس میں بتایا گیا تھا کہ 125 موٹر سائیکل تھی اور 3 دہشت گرد جو تھے انہوں نے نشانہ بنایا تھا. تو کیا ان میں سے مرکزی جو ملزمان ہیں وہ بھی پکڑے گئے یا جو پہلے 4 ملزمان کی نشاندہی کی تھی وہ تھے؟ دیکھیں وہ وہی ملزمان تھے کیونکہ جب ہم نے وہ پکڑا تو وہ دیکھیں ٹیکنیکل بنیاد پہ تھا. ان کی پھر آگے جو انوالومنٹ ہے مثلا 4 ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو اس میں کون کہاں پہ تھا اور کس کا کیا رول تھا وہ تفتیش کے دوران واضح ہوا اور وہ چیز پھر ویریفائی ہوتی ہے. آپ کی چونکہ ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھی اور ہمارے پاس عینی گواہ بھی تھے تو انہوں نے ثابت کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 3 ملزمان سجاد شکیل اور عبید وہ وہاں موقع پہ موجود تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ حیدرآباد میں سے وہ ڈیل کرتے تھے. تو وہ بالکل وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے. ان کی عینی گواہوں کی میں بھی وہ پہچانے گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے پاس سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی وہاں استعمال ہوئی ہیں. ایم پیز ملے وہ میچ ہوئے تو سارا پورا کا پورا ایویڈنس اکٹھا کیا گیا. اچھا آزاد صاحب یہ بتا دیجیے گا 90 کی دہائی سے جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے کافی زیادہ انڈین پراکسی جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور بہت سے ایسے کسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. یہاں پر تحقیقات جاری ہے. آج آپ جس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نہ تو آپ نے ان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے حوالے سے آپ نے بیان دیا کہ کون تھے, کون سی جماعت سے ان کا تعلق تھا, کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا
صرف سماجی خدمات کا آپ نے ذکر کیا، تو اگر ان کی تعریف میں مزید بہتر آپ انداز میں بتا سکیں میڈیا کو کہ ان کی شخصیت کیا تھی، کون تھے؟ دیکھیں وہ کوئی اور بہت زیادہ کوئی جیسے مشہور شخصیت ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ بھی نہیں. یہ جو علاقے میں جو ان کا جانا پہچانا تھا ایک نارمل قسم کا شہری ہے جو کہ علاقے میں ایز اے اچھی شہرت کا حامل ہے. وہ فلاحی کاموں میں اس کا ہونا، زمیندار ہے، اس کا لائیولیہوڈ بھی پتہ ہے. تو ایسا کوئی ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بہت زیادہ کوئی بڑی شخصیت ہے اور بہت زیادہ کوئی کسی طرح سے پولیٹیکلی افیلیٹڈ یا کسی کنیکشن کے حوالے سے تو ایسی کوئی امپورٹنس اس کی نہیں ہے. یہی جو ان کی علاقے میں آپ سمجھیں شہرت تھی وہ ہم نے آپ کو بیان کی. سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو 4 نوجوان آپ نے گرفتار کیے ہیں ان سے تفتیش کی یہ صرف اسی کیس میں مطلوب تھے یا اس کے علاوہ بھی وارداتیں وغیرہ کرتے رہے یا دیگر میں انہوں نے کلنگ وغیرہ کی؟ دیکھیں وہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے، ان میں سے لوگوں کا پہلے وہ پکڑے بھی گئے ہیں، ہینس کرائم میں پکڑے گئے ہیں. اور ہمیں یہ بھی ان کے پاس سے نا کچھ چونکہ تفتیش آگے جاری ہے کچھ ایسے نام ملے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل ٹارگیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور فار ایگزامپل وہ یہاں کے نہیں ہیں، کسی دوسرے صوبے کے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوٹینشیل ٹارگیٹ ہیں. لیکن آپ کی اس بات کا جواب کہ وہ ہے تو ان کا کرمنل ریکارڈ والے لوگ ہیں، کرمنل ایلیمنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسی طرح کے یا تو پروکسیکیوٹ کیے جاتے ہیں یا وہ لوگ کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہوا. اچھا صاحب یہ اس سے پہلے بھی تقریباً کوئی 18 کیسز جیسے جس سے سوشل میڈیا یا پھر انڈین میڈیا نے اس کو یہ قبول کیا کہ یہ مارے گئے، یہ انڈیا نے مارے. تو یہ کیس یہ وہ بالکل ایک الگ کیس ہے یا اس پہ جو آگے کے لنک سے یہ جو جنہوں نے کیا ہے گراؤنڈ کی یہ تو کرائے کے لوگ جو سلمان ہے یہ آگے دبئی میں جو گلف اسٹیٹ میں پارٹ ہوا ان کو کیسز سے بھی تعلق ہے 18 کیسز میں کراچی اور جی دیکھیں اس کیس میں ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو پہلے کیسز ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں زیادہ تر ریکی والے لوگ پکڑے گئے. یہ پہلا کیس ہے کہ جس میں آپ نے ایکچوئل ٹارگیٹ کرنے والے، کیونکہ دیکھیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکی کی پوائنٹ آؤٹ کرنے والی الگ ٹیم ہوتی ہے اور جو ٹارگیٹ کرتی ہے وہ ٹیم الگ ہوتی ہے. یہ ہٹ ٹیم تھی، انہوں نے جو ریکی کی انہوں نے اپنی ریکی کی، ان کو معلومات تھیں کہ جی بندہ فلاں جگہ رہ رہا ہے اور یہ ٹارگیٹ ہے. اور یہ ٹارگیٹ جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی جب ہینڈلنگ ہو رہی ہے اور سنجے وہاں سے اس کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ کچھ معلومات وہ بھی اس کو دے رہے ہیں. یعنی جو ہٹ ٹیم ہے یہی ان کا طریقہ کار ہے، کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے. اس سے پہلے جو پکڑے گئے تو زیادہ تر وہ لوگ پکڑے گئے جن سے ریکی کرائی گئی. ہٹ ٹیم یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے پکڑی گئی ہے کہ جو ایکچوئل ہٹ ٹیم ہے اور انوالو ہے اور اس کا پیچھے لنک وہ بھی ثابت ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ سگنیفیکینٹ ہے.